کسی نے حضرت سے پوچھ لیا کہ آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے، لیکن حضرت غصے میں نہیں آیا. حضرت نے جو جواب دیا وہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قابل احترام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ اتوار بعد نماز ظہر اختصاراً میں نے عرض کیا تھا اللہ پاک نے اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیتوں میں تقوی والوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جن میں پہلی صفت متقی وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور نقصان میں، فراخی میں بھی تنگی میں بھی، جب سہولتیں رہتی ہیں اس وقت بھی، اور جب حالات ناگوار رہتے ہیں تو اس وقت بھی متقی حضرات خرچ کرنا کوئی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتے ہیں. اور پھر آگے اللہ پاک نے جو دوسری صفت بیان فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصے کے پینے والے، والعافین عن الناس. ایک تو غصے کے پینے والے ہیں، اور پھر سامنے والے اگر برائی کا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ اس کا بدلہ نہیں لیتے، غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اس طرح احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. محسنین احسان سے ہے. احسان کے اصل معنی اخلاص کے آتے ہیں. محسنین کہتے ہیں مخلصین. تو یہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں، غصے کا پی جانا، باوجود قدرت کے لوگوں کو معاف کرنا کہ بدلہ لینے پر قادر ہے، پھر بھی معاف کر رہے ہیں، تو ان کے اخلاص کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ یقیناً یہ مخلص لوگ ہیں، ان کا عمل صرف اور صرف للہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے.
ورنہ غصے کو پی جانا، معاف کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کو قتل کرنے کے لیے سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ آپ اس کے سر کو قلم کر دیں۔ اب یہودی نے دیکھا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرا کام تمام ہو جائے گا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ تو یہودی حیران پریشان، یہ تو تم مجھے مار رہے تھے اور میں نے تمہیں تھوکا تو اور زیادہ غصہ آ کر مارنے میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن تم نے چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جو تمہیں مار رہا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے مار رہا تھا۔ جب تم نے تھوک دیا تو میرے نفس میں غصہ آ گیا، اگر اب میں مارتا تو میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا، تو اپنی ذات کے لیے انتقام کی صورت بھی ہو جاتی، تو پھر کہیں اخلاص میں کمی نہ آ جائے، تو چلو دوبارہ لڑائی ہوگی، اس وقت میں نے اپنے غصے کے خاطر تمہیں چھوڑ دیا کہ کہیں تمہارا مارنا میرے غصے کے انتقام میں نہ ہو جائے۔ تو جب اس نے آپ کے اخلاق دیکھے تو وہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ محسنین ہے، اخلاص والے، کہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو غصے کے پینے والے مخلص ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے مخلص ہیں۔ واقعتاً کہنا سننا تو بہت آسان ہے، بڑے بڑے اعمال والے بھی ان کارناموں کو انجام نہیں دے سکتے، بلکہ صحیح معنوں میں جن کے اندر حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ موجود ہے وہی یہ جوہر دکھلا سکتے ہیں، اور دکھلانے والے دکھلا کر گئے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن حضرت خاموش میں ہے، کوئی جواب نہیں۔ حالانکہ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں۔ بہت دیر تک وہ برا بھلا کہتا رہا۔ حضرت نے دوسری طرف رخ کر لیا تو دوسری جانب سے آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ ہی کو گالی دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں کو معاف کر رہا ہوں۔ تو کہنا سننا تو بہت آسان ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر سامنے والے کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے ایک تو صبر کرنا، تحمل کرنا اور پھر معاف کرنا، یہ مخلصوں ہی کا کام ہے، متقیوں ہی کا کام ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اس طرح ایک دو واقعات نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پڑوسی شراب پی کر آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن کبھی زندگی میں حضرت نے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں آ کر کوئی قانونی غلطی کر دی، پولیس اس کو لے گئی۔ حضرت گھر تشریف لائے، دیکھا کہ جو گالی دینے والا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے، اس نے کوئی شرارت کی۔ تو حضرت کے اخلاق کو دیکھیے، اگر ہم ہوتے کہتے کہ بنا پاک ہو گئی، لیکن حضرت تھانہ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر ضمانت کرواتے ہیں، اس کو رہا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوج کہتی ہے کہ حضرت یہ تو آپ کو تکلیفیں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کی ضمانت کروانے آ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تکلیف تو دیتا ہے، مگر پھر بھی میرا پڑوسی ہے اور پڑوسی کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی تکلیف میں کام آؤں۔ جیسی اس کی رہائی ہوئی، دیکھا حضرت کے اخلاق کو،
فوراً اس نے شراب کی زندگی پر سچی توبہ کی اور حضرت کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ تو واقعتاً یہ وہ اوصاف ہیں جو سامنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے دلوں میں ان مخلصین کے لیے محبت کے لیے جگہ دے دیں، اور اگرچہ کہ ان کی عداوتیں دشمنیاں ہوں تو آن کی آن میں ختم ہو جائیں۔ جیسے سورہ حامیم السجدہ میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، اگر تمہارا کوئی دشمن ہے تو اس کو تم دوست بنانا چاہتے ہو تو قرآنی فارمولہ ہے، اللہ کا فرمان برحق ہے، سچا ہے، دلوں کو جاننے والا، اور کس طرح بندوں کی اصلاح ہوتی ہے، کون سا طریقہ ہے، اللہ سے بہتر کون جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو تمہیں برا بھلا کہے گالی کا جواب دعا سے دو، بد دعا کا جواب اچھی دعا سے دو، جہالت کا جو ہے جواب سلامتی سے دو۔ جیسے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اب جاہل جہالت والا سلوک کرتے ہیں تو رحمان کے خاص بندے سلامتی والا سلوک کرتے ہیں۔ فرق تو ہونا چاہیے اللہ کے خاص بندوں میں اور نافرمانوں میں، فرق تو یقیناً ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے وہ ہیں جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، سلامتی سے دیتے، ظلم کا جواب معافی سے دیتے ہیں، حق تلفی کا جواب حق ادائیگی سے دیتے ہیں، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دیتے ہیں۔ ورنہ برابری کرنے والے وہ صلہ رحمی کرنے والے نہیں ہیں، برابری کا معاملہ کرنے والے حسن اخلاق والے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے لیس الواصل بالمکافی، سامنے والا ہمیں چائے پلائے تو ہم بھی چائے پلائیں، سامنے والا کھلائے تو ہم بھی کھلائیں، سامنے والا سلام کرے تو ہم بھی سلام کریں، سامنے والا دعوت پہ بلائے یا سامنے والا ہم سے محبت کرے تو ہم بھی محبت کریں، سامنے والا ہمیں کیئر نہ کرے تو ہم بھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا وہ کر رہا ہے۔ تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے اور یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق دو، قطع رحمی کرنے والے کو جو رشتے ناتے توڑتے ہیں تم رشتوں کو جوڑو، یہ اصل کمال ہے۔ اور اسے کہتے ہیں جہالت کا جواب سلامتی سے دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اگر تم اس سے اچھا سلوک کرتے ہو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کی دشمنی ہمدردی میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی عداوت آگ کی آگ میں ختم ہو جائے گی۔ بہترین لوگ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی میں لڑائی ہے، بھائی بہنوں میں، ماں باپ اولاد میں، پڑوسیوں میں، کوئی پلیتا بتائیے، کوئی تعویذ بتائیے، کوئی بندش بتائیے، اس سے بہتر اور کون سی بندش ہو سکتی ہے، اس سے بہتر اور کون سا پلیتا اور کون سی تعویذ ہو سکتی ہے کہ اگر بیوی برا سلوک کرتی ہے تو شوہر اس آیت کو سامنے رکھ کر صبر کرتے ہوئے اپنا حق ادا کرے، اچھا سلوک کرے، اللہ کی قسم بیوی کی نافرمانی بہت جلد فرما برداری میں تبدیل ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے انسانیت کا پیغام دیا اور طریقہ بھی بتایا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کے پی جانے والے۔ اللہ نے تو فرما دیا لیکن غصے کے پینے کے طور طریقے ہمارے نبی نے بذریعے احادیث کے بیان فرمایا۔ سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔
نگاہ نبوت نے دیکھ کر فرمایا کہ کھڑا ہوا آدمی اگر غصے میں ہے یقیناً بیٹھنے سے انشاءاللہ غصے میں کمی آ سکتی ہے، اس لیے کہ زبان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن کلام اللہ کا جاری ہو رہا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی اپنی ذات سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ آپ جو فرماتے ہیں وہی ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو غصے میں ہے کھڑا ہے بیٹھ جائے، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر غصہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، ورنہ بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ بیوی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ غصے میں زبان استعمال نہ کرے، شوہر کو غصہ آئے غصے میں زبان پر قابو رکھ لے، بڑے بڑے فتنے آن کی آن میں ختم ہو جائے، ورنہ جتنی پریشانیاں اور جتنے مسائل جو انسانوں پر آتے ہیں کہ اپنی ہی زبانوں کی درازی کا نتیجہ۔ فرمایا من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گئے۔ تو جب غصہ آئے تو سب سے پہلے اپنے زبان کو قابو میں رکھیں، اور فرمائے دوسری حدیث میں ان الغضب من الشیطان، یہ جو غصہ آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے شیطانی اثرات ہیں، تو اگر اس میں ہوش میں کام نہ لے تو کوئی نہ کوئی ضرور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے نقصان تو غصے ہی میں ہوتے ہیں، لوگ غصے میں آ کر کیا کچھ نہیں کہہ دیتے، کیا کچھ نہیں کر دیتے، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد میں شرمندہ ہوتے، پچھتاتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ کیا غصے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی پیار میں تو طلاق نہیں دیتا، کوئی محبت میں تو طلاق نہیں دیتا، غصے ہی میں دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ غصے کے حالت میں صرف شوہر بیوی کا مسئلہ نہیں، ہر کسی کا مسئلہ ہے کہ غصے کے جو اثرات ہیں وہ برے اثرات ہیں اور نتیجہ بھی برا ہے۔ لہٰذا یہ جان لینا چاہیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کے اثر کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جو غصہ یہ آگ والی صفت ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فوراً وضو کر لے، وضو کرنے سے انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمایا غصے والا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے، غصہ والا زبان کو قابو میں رکھے، غصہ والا فوراً وضو کر لے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے انشاءاللہ غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں نے، بزرگان دین نے ان بڑے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ترکیب بتائی۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو مٹا دے، پھر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پھر کوئی ہماری عزت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے حدیث میں ہے موتو قبل ان تموتو، موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو۔ یعنی مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ کون کے مر جائے، بلکہ اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ جیسے مردے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جتنا چاہے گالی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مردہ تو خاموش پڑا ہوا ہے، بولنے کی طاقت بھی نہیں۔ تو ایسے ہی اپنی فطرت یوں بنا لو کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس وقت پڑتا ہے کہ جب میں اس کا جواب دوں یا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں۔ تو ان اخلاق کو اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے
سب سے پہلے اپنی ذات کو مار دیں، اپنے نفس کو گھٹا دیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، پھر یہ گلے نہیں رہیں گے کہ فلاں نے میرا اکرام نہیں کیا، میری عزت نہیں کی، اچھا نہیں دیکھا، اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ میں اپنی شان کو سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ چیز بھی تکبر میں داخل ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی دولت کے بل ہوتے، خوبصورتی کے بل ہوتے، علم کے بل ہوتے، عزت کے اقتدار کے بل ہوتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں صرف خیالات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ بھی تکبر میں داخل ہے۔ بلکہ جو اللہ نے انسان کو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں، اگر اللہ چاہتا تو مجھے جانوروں میں پیدا کر سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو اور بھی مخلوقات تھے ان میں مجھے پیدا کر سکتا تھا، لیکن جو عزت ملی ہے من جانب اللہ ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ میری حیثیت ہے، میرا وجود ہے۔ من ای شیء خلق، اللہ نے خود سوال کیا تمہاری تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ من نطفہ، نطفہ ہی ہے نا، ناپاک قطرے ہی سے تمہارا وجود ہے، چاہے تم امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو، تمہیں تو سونے سے نہیں بنایا گیا، جواہرات سے نہیں بنایا گیا۔ جس خطرے کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے، کپڑے پر لگ جائے جب تک دھونا نے تسلی نہ ہو، یہی تمہارے وجود کا ذریعہ اور سبب ہے، اور پھر کل کے دن تمہارا وجود مٹی میں مل جانا ہے اور نیست و نابود ہو جانا ہے، تو پھر انسان آخر کس چیز پر فخر کرتا ہے، کس چیز پر غرور کرتا ہے، کس چیز پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ تو انسان اپنے آپ کو جب مٹائے گا، اپنے عیبوں کو سامنے رکھے گا، تو پھر کسی کے عیب اسے نظر نہیں آئے۔ اس لیے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں کو سامنے رکھ لے، پھر جو ہے کسی کی تعریف کرنے یا گالی دینے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ لوگ اگر اس کی برائی بھی بیان کریں تو اسے غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں خود اس نے اپنے آپ کو ایسے گھٹایا کہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، تصوف کے 10 اماموں میں امام ہیں۔ ایک مرتبہ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے آپ پر کچرا ڈال دیا، حضرت رونے لگے۔ شاگردوں نے کہا حضرت بجائے جواب دینے کہ آپ رو رہے ہیں، ذرا سی گاڑی ٹچ ہو جائے، ذرا سا کسی کا پیر لگ جائے، ذرا سی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کیسے ہم بھڑک جاتے ہیں، انسانی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ادھر کسی نے کچرا ڈال دیا، کتنی بڑی گستاخی کی، لیکن حضرت رو رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو جواب دینا چاہیے تھا۔ حضرت نے فرمایا بابا بایزید تو اس قابل تھا، کچرا تو کیا دوزخ کے انگارے ڈالے جاتا، میں تو بڑا خطاکار ہوں۔ بولے گا شکر ہے اللہ کا کچرا ڈالا گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے بھی میرے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو یہ ہمارے اللہ والوں ہیں، انتہائی عاجزی، انتہائی تواضع، انتہائی انکساری۔ کسی نے حضرت سے پوچھ لیا کہ آپ بہتر ہے یا کتا بہتر ہے، لیکن حضرت غصے میں نہیں آیا۔ حضرت نے جو جواب دیا وہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایک کتا تو کیا دنیا کے سارے کتے مجھ سے بہتر ہیں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کتا تو کیا تجھ جیسے کروڑوں انسانوں سے بھی بہتر ہے۔ تو انسان کے اندر اگر یہ صفت پیدا ہو جائے، آخرت کو سامنے رکھے، موت کو سامنے رکھے، قبر کو سامنے رکھے، دنیا کی خوشی اور غم کا کوئی اعتبار نہیں رہے، اس لیے کہ اصل خوشی تو موت کے بعد پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر سوار ہے، تو پھر نہ لڑائیاں رہیں گی، نہ
شکوے شکایت رہیں گے، نہ کینہ رہے گا، نہ بغض رہے گا، نہ حسد رہے گا، انشاءاللہ سارے خرافات ختم ہو جائیں گے اگر اس طرح ہم اپنی کیفیت بنائیں۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے ہماری عزت نہیں کی، فلاں نے ہمارا اکرام نہیں کی، اصل اللہ کی نظر میں میری حیثیت کیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض، ہمارے نبی مجھ سے راضی ہے یا ناراض، موت کس حال میں آئے گی، کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کامیابی ملے گی یا نہیں، صراط پار کر سکوں گا یا نہیں۔ اگر یہ چیزیں دل میں پیدا ہو جائیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آسان ہو جائے، حسن اخلاق اچھا و صاف کو پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم ہیں تیری مرضی سے ہے، اللہ جتنی نعمتیں ہیں محض آپ کا فضل ہے، احسان ہے، ورنہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کسی بھی نعمت کے ہم اہل نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ تیری محبت ہے، تیری کرم فرمائی ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، اپنے آقا کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی کتاب دی، آخری امت میں تو نے پیدا کیا، ایک ایک نعمت دی۔ اللہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر بھی ہم تیرا شکریہ ادا کر نہیں سکتے۔ جو نعمتیں ملی ہیں ہم سب کو قدردان بنا۔ دنیا کی نعمت کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں، جبکہ اصل نعمت تو آخرت کی نعمت ہے۔ اے اللہ آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرما، دونوں جہاں میں عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا انسان بنا، مومن بنا۔ اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما جو دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے، ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جو دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بن جائے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے طور طریقے حضرات صحابہ کے مشابہ کر دے۔ اے اللہ میرے سے ایک مرتبہ وہ صحابہ والے اوصاف پیدا کر دے کہ خود کے بچوں کو بھوکا رکھ کے مہمان نوازی کرتے تھے، خود گھر میں فاقہ ہے لیکن اے اللہ کس طرح دوسروں کا اکرام کرتے تھے، باوجود تکالیف کے کس طرح صبر کر کے احسان کا اللہ سلامتی کا برتاؤ کرتے تھے۔ صرف آج کہنے سننے کو باتیں نہیں ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک پیچھے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوں گے، بلکہ یا اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں مبتلا بھی نہ فرما۔ بہت کمزور ایمان والے ہیں، کمزور اخلاق والے ہیں، کمزور یقین والے ہیں، ہماری ہر اعتبار سے اصلاح کرتے ہیں، دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا، بیماروں کو شفا دے، قرضداروں کے قرضوں کو عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما، جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما، جو موت کی گھڑی آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔